بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، له الحمد وله الشكر عدد ما سار سائر فوق الأراضين ودرج، والصلاة والسلام على المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، ومن سار على دربهم وفي هديهم ولج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا. اس تسلسل کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا. قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی اگر نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن نعمتوں میں تین ایسی نعمتیں جن کو نعمت سمجھا جائے اور اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھا جائے. ایک اسلام کی نعمت، ایک قرآن کی نعمت اور ایک صاحب قرآن کی نعمت، جو ان تین نعمتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو ترتیب دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی کائنات کے لیے نعمت بنا دیتے. آج کی ہماری گفتگو کا محور تیسری نعمت ہے، وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے، جس کو پوری کائنات کے لیے نعمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے اس مبارک ہستی کو میرے اور آپ کے لیے کس طرح آئیڈیل بنایا ہے. آج کی ہماری گفتگو ان تین نکات پر ہوگی کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں. دوسرا نکتہ، بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا حصول ہے. یہ محبت مجھے اور آپ کو کیسے مل سکتی ہے؟ اور تیسرا اور آخری نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی زندگی کو بارونق بنانے کے لیے کون سی سنہری نصیحتیں چھوڑی ہیں. اللہ رب العزت ان نصیحتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے صحابہ کرام کو یہ بیان کر دیا تھا، انا محمد بن عبداللہ، میرے صحابہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا، جعلنی فی خیرہم، تو کائنات میں سے سب سے بہترین مجھے بنایا۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو جب پیدا کیا تو کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے بہترین دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو چن لیا اور پوری کائنات کا سرتاج بنا دیا، جو خود اپنی زبان سے فرما رہے ہیں، انا الماحی الذی یمحی بی الکفر۔ لوگوں، میری آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وصف عطا کیا وہ الماحی کا ہے۔ کفر کس طرح دنیا پہ چھایا ہوا تھا، میری بعثت کے بعد کفر کے تمام پہلو ختم ہو گئے۔ انا دعوت ابراہیم، میں ہی ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور میرے بارے میں ہی اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، اور میں ہی تمہیں یہ کہتا ہوں، انا سید ولد آدم ولا فخر، مجھے کائنات کا سرتاج بنایا ہے اللہ رب العزت نے، لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے ذات کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی یہ الفاظ بول رہے ہیں، کان احسن الناس وجہا، چشم فلک نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، وکان احسنہم خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ کس طرح انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 10 سنين فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطْ۔ 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی میں خدمت گزار تھا، مجھ سے کوئی نوک پلک غلط بھی ہو جاتی، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہیں کہا۔ وَلَا قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ هَلَّا فَعَلْتَ كَذَا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں کیا اور آپ نے یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی اگر بات کی جائے تو صحابی بیان کرتے ہیں، كان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، دنیا کے اندر کسی عورت کے اندر بھی اتنی حیا نہیں ہوگی جتنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا سے نوازا تھا۔ اور دنیا کے اندر اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، لیکن صحابی بیان کرتے ہیں کہ خوشبوؤں کی سردار کستوری
اور عنبر کو کہا جاتا ہے ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں پائی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی سے نکلنے والے پسینے میں خوشبو تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ذات کے اعتبار سے اعلیٰ نہیں بنایا، آپ کی ہر بات کو بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، آپ کی زندگی کے ہر زاویے اور رویے کو پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفه الآن، میں جانتا ہوں مکے کے اندر پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک آنکھوں سے نوازا تھا، ایک ایسا معجزہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا، آپ کے دونوں مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجلہ انڈے کی شکل میں مہر نبوت تھی۔ نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ تمہارے چہروں میں بھی اللہ اختلاف پیدا کر دیں گے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی بات اللہ کے رسول نے اس لیے ہی کی کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہارے پاؤں کے درمیان تم اپنے پاؤں کو بھائی کے پاؤں کے ساتھ نہیں ملاتے، تو جو فاصلہ ہوتا ہے وہاں بکری کے بچے کی طرح شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوید سنائی، خوشخبری سنائی، من سد فرجہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ ورفع له بها درجہ، اس لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح ملایا جائے، محبت، الفت، مودت اور اجتماعیت کا ثبوت دیتے ہوئے اگر پاؤں کے ساتھ پاؤں یوں ملا لیا جائے کہ کوئی خلا باقی نہ بچے تو دو انعام کا یہ انسان مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتوں کا نزول کیا، عصر کا وقت ہے، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، چند قطرات پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا اور پھر اپنے چہرہ انور پہ پانی لگایا، وہی قطرات ایک پیالے میں ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ پیالے کے اندر رکھا۔ صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اعطی قوت 30، یہ وہ ذات اقدس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 30 لوگوں کی طاقت سے نوازا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت فواتح الکلم وجوامعہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم سے نوازا، فواتح الکلم سے نوازا، مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی چابیوں سے نوازا، مجھے اللہ رب العزت نے اعطیت مفاتیح الارض، زمین کی چابیوں سے نوازا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، مجھے 5 ایسی چیزوں سے نوازا
جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کی گئی. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور اس کے دل میں میرا رعب داخل ہو جاتا ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا. فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاة فلیصلی، میری امت میں سے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ نماز ادا کر لے. وأحلت لی المغانم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا. وأعطیت الشفاعہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس کمال سے نوازا، قیامت کے دن ساری کائنات پریشان ہوگی، کوئی پیغمبر بھی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پوری کائنات اس پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے گی اور میں اللہ سے سفارش کروں گا. میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. طلب کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا. اس وقت پھر کائنات کا حساب و کتاب شروع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا. ولا فخر، اور میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا. وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت، آدمیت بشمول انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے. وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرٍ، سب سے پہلے میں ہی اللہ کے سامنے سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا. وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنبِيَاءِ تَبَعًا، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری امت ہی ہوگی. وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. وَأُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ، مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر سے نوازا ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہو سکا. جو بھی وہاں آئے گا میں اس کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. فَمَنْ وَرَدَ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا، جو بھی آئے گا میں اسے پلاؤں گا اور جو وہاں سے پی لے گا اس کو پھر بقیہ زندگی پیاس نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، انا اول من یأخذ بحلقۃ باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کے دروازے تک میں ہی پہنچوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وانا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا اور جنت میں جانے کی سفارش کروں گا. اللہ رب العزت اس پیغمبر کی سفارش کے ہمیں بھی مستحق بنائے اور قیامت کے دن جنت میں اسی پیغمبر کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے تعارف کے بعد آئیے دوسرے نقطے کی طرف. ایک مسلمان کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کن باتوں کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، کون سے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہے تاکہ اس کی محبت سچی ثابت ہو. سب سے پہلی نشانی انسان کی محبت کی، مسلمان اور مومن کی محبت کی، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرے اور اس بات کو زبان سے بیان کرے کہ سب سے
بڑی سچائی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، سب سے بڑی صداقت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتا دی، اور یہ پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس کی تصدیق کرنی ہے، اس کی لائی ہوئی شریعت کو کامل شریعت سمجھنا ہے، اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت کچھ یوں بیان کرتے ہیں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ تم ایمان لاتے ہو، تم تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے، ان دونوں پہلوؤں کو تمہارا رب جانتا ہے، وہ ایک ایک عمل پر مطلع بھی ہے، ایک ایک عمل کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کر دو تو اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے کچھ یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کی نشانی یہ ہے تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تقوی آ جائے، خشیت الہی آ جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ اس ایمان کے نتیجے میں جہاں اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے، تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنیوں کا بندوبست کریں گے، تمہارے اقوال میں، تمہارے اعمال میں اور تمہاری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العزت روشنی کا بندوبست کریں گے۔ جس طرح اجالے روشنی میں انسان کس طرح عمدگی سے کام کرتا ہے، تمہاری زندگی کا ہر کام ہی اللہ خوبصورت بنا دیں گے۔ اور اگر تم نے ایمان اور تصدیق کے پہلو کو اختیار نہ کیا، یہ جو پہلا حق ہے اور یہ محبت کی پہلی نشانی ہے، تو پھر اس ایمان کو چھوڑنے کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی تنگ ہوگی، تمہیں پریشانیوں کا بھی سامنا ہوگا، اور اس کا نتیجہ قیامت کو کیا نکلنے والا ہے؟ خود اللہ رب العزت اس نتیجے کے متعلق مخلوق کو خبردار کر رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، تصدیق نہیں کرتا، اس نے تو گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ یہ کفر
दहकती हुई आग का सबब बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको क़यामत की हौलनाकियों से महफूज फरमाए। मेरी और आपकी सच्ची मोहब्बत की दूसरी निशानी ये है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी उम्मत पर दूसरा हक ये है, उसकी तारीफ की जाए। वो हस्ती जो बेमिसाल है, उसकी तारीफ करना ये मेरी और आपकी जुबान की सआदत है। ये कलम और उस कागज की सआदत है जिस कलम के साथ उस हस्ती के तस्करे लिखे जाएं, जिस कागज पे उस हस्ती के तस्करे लिखे जाएं। ये मेरे और आपके लिए सआदत और शरफ है कि हम उसकी तारीफ करें, और उसकी तारीफ का अगर बाब खोला जाए तो रातें गुजर जाती हैं लेकिन उसकी तारीफ मुकम्मल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे बड़ी तारीफ क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफदलुर रसूल, अफदलुल बशर, खातमुन नबिय्यीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना के भेजा। क़यामत के दिन पूरी कायनात बशमूल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु इमामन नबिय्यीन व खतीबहुम वला फख्र। मैं सिर्फ दुनिया में ही पूरी कायनात से आला नहीं, मुझे अल्लाह ने क़यामत के दिन भी पूरी कायनात का इमाम बनाया है, खतीब बनाया है। मैं ही अल्लाह रब्बुल इज्जत से गुजारिश करूंगा, तभी जाके दुनिया की हौलनाकियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं खत्म करेंगे कि लोगों का हिसाब व किताब शुरू होगा। मेरी और आपकी सच्ची मोहब्बत की तीसरी अलामत यह है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर तीसरा हक यह है कि उसका एहतराम किया जाए, उस हस्ती की तौकीर की जाए, उस हस्ती की इज्जत की जाए। एक वो इज्जत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सहाबा किया करते। आज मैं और आप कैसे इज्जत कर सकते हैं? जिंदगी के किसी भी मरहले में अगर अल्लाह के रसूल का फरमान सामने आ जाए, सही हदीस सामने आ जाए, किसी मोमिन के लिए जायज नहीं कि फिर उस फरमान से एराज करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए कुरान मजीद में फरमाते हैं, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, उसकी इज्जत और तौकीर करो, अल्लाह की हम्द और तारीफ बयान करो। और इज्जत यह है, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मसला पेश आ जाए, मेरी जितनी भी राय में कुव्वत हो, मेरे जितने भी तजुर्बात उम्दा हों, मैं किसी बड़े से बड़े इंसान की बात को भी कोट कर रहा हूं, जब अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाए तो मैं जिंदगी के तमाम पहलुओं को खैराबाद कह दूं कि बस इससे आगे मैं नहीं जा सकता। ये मेरी इंतहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर मैं अपनी बात को बुलंद नहीं कर सकता। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ यूं समझाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फऊ अस्वातकुम
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے نہ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور تقوی کی نشانی بھی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، وہاں رک جاؤ، اسی کو ہی حرف اخیر سمجھو، وہی تمہارے لیے اٹل فیصلہ ہے۔ وہاں اپنی مرضی کرنا اور اپنی مرضی کو نافذ کرنا، اس طرح کی غلطی نہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی بات کو بلند نہ کرو۔ یہ آیت جب صحابی نے سنی، ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ پوچھا کہاں ہیں یہ صحابی؟ جواب ملا یہ گھر بیٹھے رو رہے ہیں۔ رونے کی کیا بات ہے؟ وہ رو اس لیے رہے تھے کہ اللہ نے ان کو آواز اونچی دی تھی، جب بھی بولتے تو وہ اونچا بولا کرتے تھے، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میری بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند ہو گئی تو قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا، ابھی قرآن اتر چکا ہوگا، میں تو منافق ہو گیا ہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بلایا اور فرمایا تمہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، انک لست من اہل النار، میرے صحابی تم جہنمی نہیں، تم تو جنت میں جاؤ گے۔ اس بات سے مراد یہ ہے جب میرا فیصلہ آ جائے اس کے آگے کوئی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج میں یوتھ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، آج کسی مسئلے میں جہاں صحیح حدیث آ جائے وہاں ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج چینلز پہ بیٹھے اینکرز یہ کہتے نظر آتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، وہ شخص جو صحیح حدیث کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے، حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں ہوتی، قرآن مجید قابل ڈیبیٹ نہیں ہے۔ قابل ڈیبیٹ اس شخص کا ایمان ہے جو حدیث اور قرآن کو قابل ڈیبیٹ سمجھتا ہے۔ یہ تو سچی باتیں ہیں۔ ڈیبیٹ وہاں ہوتا ہے جس بات کی سمجھ نہ آئے، جس بات میں شک ہو، جس کے پہلوؤں کو اپنی مرضی سے انسان اجاگر کرنا چاہے۔ یہ اللہ کے سچے فیصلے ہیں، ان کو تو ماننا ہے، ان کو تو قبول کرنا ہے، ان کو تو زندگی میں اتارنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں، جب اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو وہاں بھی من چاہی زندگی کو ہی لے کے چلنا چاہتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دیا، نافرمانی کی،
اور جو نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے فقد ضل ضلالا مبینا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی گمراہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے، اور آپ کا چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ہے کہ اس ہستی کو والدین سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کے محبوب سمجھا جائے۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ پوری کائنات سے زیادہ کوئی شخص میرے ساتھ محبت نہیں رکھتا۔ اور یہ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے جب والدین کچھ کہہ رہے ہوں اور حدیث کچھ کہہ رہی ہو۔ وہاں ترجیح کس کو دیتا ہے؟ والدین کی رائے کو؟ کہیں اولاد کے مطالبے اور ایک طرف حدیث کا مطالبہ۔ اگر اولاد کے مطالبے کو حدیث پر مقدم کرتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج، خاندانی رکھ رکھاؤ کے بناوٹی اصول جب حدیث سے ٹکرا رہے ہوں، وہاں دیکھنا پڑتا ہے میں کس کو مقدم کروں۔ ایک منہجی مسلمان، ایک سچا محب وہ ہوتا ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں نہ والدین کی بات کی پرواہ کرتا ہے، نہ اولاد کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ دنیا کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے۔ سوچئے، ماں سے بڑھ کے تو دنیا میں کوئی بھی عظیم ہستی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے۔ جب سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے ہی کہا تھا، بیٹا محمد کا لایا ہوا دین چھوڑ دو، وگرنہ میں کھانا چھوڑ دوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی، تم گزرو گے لوگوں کے سامنے سے، فَيُعَيِّرُونَكَ، تجھے عار دلائیں گے اور کہیں گے یا قاتل امّے، اے اپنی ماں کی قاتل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری ماں تجھ سے بڑھ کے تو میں کسی کا احترام کیسے کر سکتا ہوں، لیکن میں دین نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا ہی ہوا، ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ معاملہ اس طرح تو حل نہیں ہوگا، فقام سعد، لم يقم سعد بل قام جبل، سعد نہیں اٹھے، ایک پہاڑ عظیمت کا اٹھا، اپنی ماں کے پاس پہنچے اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا امّا لو ان لك 100 نفس تخرج امامی نفسا نفسا، او میری ماں، ایک جان اللہ نے تجھے عطا کی ہے، اگر 100 جانیں بھی اللہ عطا کر دے اور میری آنکھوں کے سامنے 100 کی 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائیں، میں پھر بھی محمد کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے اللہ تعالی کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ پانچویں نشانی اور پانچواں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اعراض نہ کرو۔ سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پتہ چل جانے کے بعد اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اعمال بھی بجا لاؤ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے، اس کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل باطل ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کی نافرمانی سے بچو۔ کس طرح اس کی نافرمانی سے بچا جائے، کس طرح اس کی اطاعت کی جائے؟ اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جس بات کا حکم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو مان لو، اس حکم کو بجا لاؤ۔ جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے بھی ڈر جاؤ، اور تمہارے تقوی کی علامت یہ ہوگی کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم اس کی اطاعت پہ اپنے آپ کو لگاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی اور اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، واللہ شدید العقاب، اللہ کے ہاں بڑے سخت عذاب ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسول کو جنت جانے سے بھی انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں جنت جانے کا سودا کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے نافرمانی ہی نہیں کی بلکہ اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ پانچواں حق یہ ہے، چھٹی نشانی اور چھٹا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی امت پر یہ ہے کہ زندگی کی ہر ادا کو اس کی ادا کے مطابق کیا جائے، اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ایک سچے محبت کرنے والے کو اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا۔ آپ نے خوشی کے موقع پہ کیا کیا، مجھے وہ کرنا ہے۔
كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا لله. اللہ کے رسول کو خوشی ملتی، آپ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ کو خوشی میسر آتی، اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتے، الحمدللہ الذی بنعمتی تتم الصالحات. اللہ تیری توفیق سے ہی میں نیکی کر سکا. آپ کو جب غم آتا تو وہ طریقہ اختیار کیجئے، جب کوئی فکر لاحق ہو، جب کوئی غم آئے. كان اذا حزبه امر صلى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم آتا تو اس غم کو کس طرح دور کرتے؟ واویل نہ کیا، بلکہ فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے دن کو گزارتے، کس طرح رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے جھکتے، حتی تورمت قدما، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. آج مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو مجھے اور آپ کو اس کی اداؤں کو اپنی اداؤں میں شامل کرنا ہوگا. ساتویں نشانی اور ساتواں حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر ہے کہ جب اس کا نام نامی اس میں گرامی آ جائے، اس پر درود پڑھا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر خبر دیتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من صلى من امتك صلاة واحدة. آپ کے امتیوں میں سے کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 3 انعامات سے نوازتے ہیں. كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. اللہ 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں. وصلى الله عليه وملائكته 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. اور چوتھا انعام یہ ہے، اللہ رب العزت 70 رحمتیں اس پر نازل کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے کھربوں کی تعداد میں 70 مرتبہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور چھٹا انعام یہ ہے، جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی. درود نہ پڑھا جائے دعا کے اندر تو دعا آسمانوں تک چڑھتی ہی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے. اور جب صحابی نے کہا کہ میں درود کتنا پڑھوں، کیا 1 حصہ درود اور 2 حصے دعا؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالشَّطْرُ، اگر آدھا درود اور آدھی دعا کروں تو پھر؟ فرمایا اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. فرمایا فَالثُّلُثَيْنِ، 2 حصے درود پڑھ لوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو جواب دیا اِذَن تُكْفَى هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، تو پھر تیری زندگی کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے اور زندگی کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. 8ویں نشانی، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا جائے. قرآن مجید میں اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری کبریائی کی قسم، میری عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، جب تک تیری بات کو لوگ آخری بات نہ سمجھیں، تیرے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لیں، وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ نویں نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواں حق یہ ہے کہ اس کا وہ مقام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو اللہ نے مقام دیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جائے، نہ اس میں کوئی زیادتی کی جائے، نہ ان کے مقام سے ان کو گرایا جائے والعیاذ باللہ، اور نہ ہی ان کے مقام کو اتنا زیادہ بیان کیا جائے کہ ان کو خالق و مالک کے برابر کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اتنا نہ بڑھاؤ چڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی اس طرح تعریف کی کہ یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنے والوں نے کہہ دیا۔ 10واں اور آخری حق یہ ہے، اور 10ویں اور آخری محبت، میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اس بات کی خواہش کریں، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اس محبوب کی رفاقت نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وضو کروانے کے لیے پانی لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا سل، میرے صحابی کیا مطالبہ ہے؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو پورا فرمائے گی۔ قال اسألک مرافقتک فی الجنہ، سرتاج رسول ایک ہی خواہش ہے، یہ نسبت اور قسمت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، آپ مخدوم ہوں میں خادم ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ قال او غیر ذلك، میرے صحابی کچھ اور؟ قال هو ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت ہو اور آپ کی صحبت ہو، اس سے بڑھ کے میں کیا خواہش کروں؟ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہا کرتے تھے وَشَوْقِي إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں کیا کروں، وہ اللہ کی رسول تو اللہ کے پاس چلے گئے، لیکن میں اللہ سے دعا ہی کرتا ہوں اللہ مجھے اپنے محبوب کے ساتھ جنت میں جمع فرما دے۔ یہ 10 نشانیاں میری اور آپ کی سچی محبت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ آپ کی سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی وصیت اور سب سے پہلا پیغام جو امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ توحید کا پیغام دیا۔ لوگوں، توحید پہ آنچ نہ آنے دینا اور اس توحید کو خالص کرنا، اللہ کی عبودیت میں اپنے آپ کو لگانا، اور قرآن مجید نے اس کا ایک بہت بڑا انعام بھی ذکر کیا ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی چیز کی آمیزش نہیں کی، شرک نہیں کیا، دنیا میں بھی امن ان کو ملے گا اور قیامت کو بھی امن ملے گا۔ فکری امن، ان کے اقوال میں امن، ان کے افعال میں امن، ان کے تعامل میں امن، اور قیامت کے دن یہی لوگ صراط مستقیم پہ چلنے والے سمجھے جائیں گے اور ان کو جنت بطور انعام دی جائے گی۔ آپ کی توحید کے بعد وصیت یہ تھی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی
اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، مجھے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے، مجھے حق بات احترام اور اخلاق کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ پہنچانی ہی پہنچانی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، میں اپنی محبتوں کا معیار بناؤں تو اللہ کی رضا کو بناؤں۔ میں کسی سے محبت کروں، میرا معیار، میرا مقیاس، میرا میزان یہ ہو، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کوئی غرض نہیں، کوئی اور ہدف نہ ہو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا تھا، اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ارید اخلی فی هذه القریہ، میں اس بستی میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، میں تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں اور اس لیے ملنے چاہتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِي مَا أَحْبَبْتَهُ فِي، جس طرح تم اللہ کے لیے اس اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قیامت کو یہ اعلان ہوگا، وَجَبَتْ مُحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَّ وَالْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ۔ آج کہاں ہیں میری محبت کی وجہ سے اکٹھے بیٹھنے والے، ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے، ایک دوسرے سے ملنے والے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنے والے؟ آج وہ میرے محبوب ہیں، آج میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، اوصنی واوجز، اللہ کے رسول وصیت فرمائیے۔ فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں سے بالکل بے امید ہو جاؤ، جو کچھ ہوگا تیرے رب کے فیصلے سے ہوگا، کبھی پریشان نہ ہونا، تیرے رب کے فیصلے تیرے لیے بہت بہتر ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْ، اور اپنی زندگی کو اس طرح بناؤ، ایسے اعمال سے بچو جس کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، احب الاعمال الى اللہ ان تموت ولسانك رطبا من ذکر اللہ، زندگی کے آخری رمق تک تمہاری سعادت کی یہ نشانی ہوگی کہ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی اس دھوکے میں نہ جانا کہ اس وقت میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تیرا رب تیرے دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی واقف ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب برائی ہو جائے، جب کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً نیکی کی طرف رجوع کرنا، یہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی اور اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، آپ نے تینوں مرتبہ وصیت فرمائی، لا تغضب وَلَكَ الْجَنَّةِ، غصہ کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے جنت کی میں بشارت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میرے صحابہ بدعات سے بچنا، دین میں نئی نئی چیزیں شامل کرنے سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ احتجر التوبہ، دوسری روایت میں آتا ہے
احتجب التوبہ، احتضر التوبہ، اللہ تعالیٰ نے بدعت کا مرتکب جو ہے اس کے سامنے پردہ کر دیا ہے، اس کو اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کی توبہ ہی قبول نہیں، حتی یدعها، جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وان رآها حسنہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے، خواہ لوگ اس کو کتنا بھی اچھا سمجھیں۔ اور اس لیے ابن سیرین اور حسان ابن عطیہ کہا کرتے تھے، جو بدعت میں پڑ جاتا ہے اس کا سنت پہ پھر دل نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے والوں میں سے سفیان ثوری کہا کرتے تھے، البدع احب الى ابلیس من المعصیہ، بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے گناہ سے، گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن بدعت کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے فضائل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من جلس الى صاحب بدعہ فاحذروه، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھے تم اس سے بچ کے رہنا، ومن احب صاحب بدعہ احبط اللہ عملہ، جو کسی بدعتی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، وَأَخْرَجَ نُورَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِ، اللہ اسلام کی روشنی اس کے دل سے کھینچ لیتے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے، من جلس مع صاحب بدعہ لم يعط الحکمہ، حکمت و دانائی سے وہ شخص محروم ہو جاتا ہے جو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور اسی لیے علماء کہا کرتے تھے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، لا تجالس صاحب بدعہ فإنه يمرض قلبك، کسی بدعتی کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ نہ بننا، وہ تمہارے دل کو بیمار کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی، اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی نے وصیت طلب کی، فرمایا لا تسبن شیئا، صحابی کہتے ہیں اس دن کے بعد جب مجھے آپ نے یہ وصیت کی کہ کسی کو گالی نہ دینا، میں نے زندگی کے آخری سانسوں تک پہنچ گیا ہوں، آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ لا تسبوا الشیطان، تم شیطان کو بھی گالی نہ دو، شیطان سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان کو گالی دینا جائز نہیں تو کسی مسلمان کو گالی دینا بھی جائز نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اوصیک الا تکون لعانا، کسی پر لعنت بھی نہ بھیجنا۔ اگر تم کسی پر لعنت بھیجو گے اور لعنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ لعنت پلٹ کے آپ پر ہی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال، میرے صحابہ نیکیاں کر لو، فتن کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ ایسا فتنہ اور ایسے فتنے آئیں گے جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، ینسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اب مارا گیا، لیکن جب نیا فتنہ آئے گا پہلے کو بھول جائے گا۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو انسان مومن ہوگا اور فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے مال و دولت کی وجہ سے دین اور ایمان کو بیچ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال ستہ، مسلمانوں 6 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ امارت السفہاء،
ایسا وقت آئے گا لوگ بے وقوفوں کو اپنا ذمہ دار بنائیں گے. وَكَثْرَةُ الشُّرَطِ لوگ ظلم کرنے کے لیے اس پہلو کو اختیار کریں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں کنٹرول آتا ہے. وَبَيُّ الْحُكْمِ فیصلے عدل و انصاف پر نہیں ہوں گے، فیصلے اس وقت بکنے لگ جائیں گے. وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ کسی خون کی قیمت نہیں رہے گی. وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ رشتہ داریوں کو توڑا جائے گا. وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَ أَحَدَهُمْ لِيُغَنِّيَهُمْ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّهُمْ فِقْهًا لوگوں کے اندر قرآن کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ وہ تلذذ لینے کے لیے بسا اوقات ایسے لوگوں کو مقدم کریں گے جن کو بسا اوقات دین کی سمجھ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس اللہ کے ہاں سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دینے والے ہیں. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ مُسْلِمٍ اور سب سے محبوب عمل یہ ہے تم مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دو. کتنا ہی آسان طریقہ، کسی مسلمان سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، مسکرا کر ملو، اور اگر مصافحہ کر لو. ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا مسلمان جب مصافحہ کرتے ہیں دونوں کے ہاتھ جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہوں کو اللہ پہلے معاف کر چکے ہوتے ہیں. سرور تدخله في قلب مسلم او تکشف عنہ کربہ کسی کی تکلیف کو دور کر دینا اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. او تقضی عنہ دینا کسی کا قرض اتار دینا اللہ کا محبوب بننے کے مترادف ہے. او تطرد عنہ جوعا کسی کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلا دینا انسان اس سے بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مسلمانوں کسی مسلمان کے ساتھ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا مجھے اتنا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں جتنا اجر و ثواب ایک مہینہ اعتکاف کا ملے گا اس سے زیادہ میں اس عمل کو سمجھتا ہوں کہ کسی مسلمان کی خیر خواہی اور ہمدردی کے لیے میں اس کے ساتھ جاؤں. اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے آخری سانسوں میں یہ کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم میرے صحابہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے خادموں کا خیال کرنا. آپ اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈالے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی یہودی اور عیسائیوں پہ، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. یحذر ما صنعوا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وہ اس بات سے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہیں میرے ساتھ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت نہ کرنے لگ جائے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے. مولا کریم جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو رحمتوں راحتوں اور عزتوں اور برکتوں سے نواز. الہ العالمین جو روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں الہ العالمین ان کی ہر تکلیف کو خوشی میں تبدیل فرما دے، ہر تنگی کو آسانی میں تبدیل فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. مولا کریم جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں
उनकी झोलियों को भी बारौनक बना दे। इलाहुल आलमीन, जो माल वाले हैं उनके माल में बरकत फरमा, फितनों और आजमाइशों से बचा, दीन के पाबंद बना। इलाहुल आलमीन, बेरोजगार को भी तो तवंगुर बना, मकरूज के गैबी खजानों से मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस तरह आज तेरे महबूब के तस्करे सुनने के लिए जमा है, हमें अपने महबूब के साथ जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें अपना दीदार का मुस्तहिक बना। इलाहुल आलमीन, इस खूबसूरत मजलिस को कायम करने वालों की इस काविश को उनके मीज़ान हसनात में शामिल फरमा, तोशे आखिरत बना और इसको शर्फ कबूलियत से नवाज। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह फज़ीलत शेख। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आपसे मोहब्बत करना और आपकी तालीमात पर अमल करना, ये इंसान की इस दुनिया में भी कामयाबी की अलामत है और आखिरत में नजात का बाइस है। ये वो अहम बातें थी जिसका इजहार फजीलत शेख जनाब शुएब साहब आप लोगों के सामने बयान कर रहे थे। मुनासिब समझता हूँ कि एक दो सवालात के बाद इस प्रोग्राम का इंशाअल्लाह ताला इख्तिताम होगा। हाज़रीन, इस उन्वान से मुताल्लिक़ अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, खड़े हो जाएंगे पर या सामने आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। जैसे आपने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें इताअत करनी चाहिए, उनके अहकाम पे हमें वो करना चाहिए हर चीज़। तो अगर जैसे कि मिसाल जैसे कि दाढ़ी रखना सुन्नत है, तो ये भी उनकी इताअत में ही शुमार है क्या? अगर हम उनसे अगर सच्ची मोहब्बत करते हैं और दाढ़ी नहीं रखते, क्या वो मोहब्बत सच्ची कहलाएगी या उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चंद पहलू आपने सुने। इताअत ये असल मोहब्बत है। लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो उसकी इताअत तुम करो, क्योंकि मुहिब हमेशा अपने महबूब की अदाओं पे अपनी जान नशावर करने के लिए तैयार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, फ़अफ़ुल लिहा, और एक नहीं 22 रिवायतों में ये अल्फाज हैं कि तुम दाढ़ी को मुआफ कर दो। हुक्म भी है, फिर आपका अमले मुबारक भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमले मुबारक और हुक्म के आ जाने के बाद इसमें कमी करने वाले की मोहब्बत में भी कमी होगी। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने उस जैसा चेहरा तो किसी का बनाया ही नहीं। जिसको सरताज रसूल की चेहरा अनवर पसंद नहीं, उसको उसके ईमान को अल्लाह कैसे पसंद करेंगे? इसलिए मैं अदब से, इहतिराम से अपने मुकर्रम मुहतशम भाइयों से गुजारिश करूंगा, अपनी इस मोहब्बत पे नजर सानी कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर मेरी सच्ची मोहब्बत है तो मुझे उसके रंग में अपने आप को रंगना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तौफीक से नवाजे। दूसरा सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, सवाल है कि आपने जो अहादीस बयान फरमाई बिदअत के बारे में, तो आजकल मुख्तलिफ उलमाए इकराम ही ऐसी रवायात पेश करते हैं जिनमें वो बिदअत हसना वगैरह ऐसी बातें करते हैं। इस पे थोड़ी रोशनी डाल दीजिए, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا انما اخاف علی امتی الائمة المضلین، مجھے اپنی امت پہ خوف ہے تو ان لوگوں پہ جن کو لوگ امام سمجھتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں، حدیث کی آتھینٹک کتاب، جس میں آپ یہ تقسیم حدیث کے اندر دیکھیں کہ یہ بدعت اچھی ہے اور یہ بدعت بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعات سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نکتہ سمجھیے، بدعت کا مطلب یہ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھی، اب میں نے اس کو پیش کیا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے، اب ہمیں اس کا پتہ چلا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نعمت اسلام مکمل ہو چکا۔ اور یہ یہودیوں کو بھی اعتراف تھا، وہ بھی کہتے تھے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا، یہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس لیے دین میں نقص پیدا کرنا یا نیکی کی نیت سے کوئی بات ایسی دین میں شامل کرنا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا یا اللہ کے رسول نے کوئی دن چھپا لیا۔ اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا دی فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرِيَةِ، اس نے دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اللہم اشہد فإنی قد بلغت، اے اللہ گواہ رہنا جو دین تو نے مجھے عطا کیا میں نے اس کو پہنچا دیا۔ ان افضل الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا طریقہ ہی پوری کائنات سے بہترین طریقہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کچھ دن پہلے 12 ربیع الاول کیا ہے، ہمارا کنٹری بنگلہ دیش ہے، لیکن ادھر جو ہوتے 12 ربیع الاول میں عید میلاد النبی پالن کرتے ہیں، اس میں آدمی گاڑی میں جا کے ڈول بجا کے طبلہ بجا کے جولش پالن کرتا ہے، یہ جائز ہے نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ، ابھی ہمارا بنگلہ دیش اور انڈیا پاکستان میں ماجر بنا کے بڑا آدمی کو اس میں پیسہ ڈال کے اور ڈول طبلہ بجا کے ایسا کچھ پالن کرتے ہیں، وہ کیا جائز ہے نہیں جانتے چاہتے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا جائز ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا، 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا، سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا، اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا۔ کسی صحابی نے اس انداز سے یہ دن منایا؟ کسی ایک حدیث میں۔ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے، یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے، 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا۔ آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے
اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے, منع کرنے آئے. خوشی کا موقع آپ نے سنا, كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله. آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا, نہ اس طرح کیا, نہ کسی صحابی نے کیا. سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا, جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط مستقیم پر ہی چلائے اور اس پر ہی ثابت قدمی عطا فرمائے. دوسرا سوال کہ کسی قبر پہ دربار بنانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سنہری تعلیمات سے نوازا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان توطى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ بنائیں, اس پر کتبے لکھ لکھ کے لگائیں, وان توطى اور ان کی بے حرمتی کی جائے, وان يقعد عليها اور قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر پختہ بنانے سے منع کیا, اس پہ کوئی تعمیر کرنے سے منع کیا, اس کی بے حرمتی کرنے سے منع کیا, اور نام لکھ لکھ کے کتبے لگانے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات سے منع کیا ہے. محبت کی علامت یہ ہے کہ ہمیں ان باتوں سے رک جانا چاہیے. اگر آپ قبرستان میں جائیں تو کس لیے؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, آخرت کی فکر کرنے کے لیے کہ آج یہ لوگ پڑے ہیں, کل کو مجھے بھی آخر یہاں ہی آنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال بھائی سے لیں گے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس 2 سوالات یہاں پر آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, مسجد کے اندر دیکھتا ہو ایک سائڈ میں اللہ کا نام, دوسرا سائڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا علامت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی اللہ کے نام کے سامنے لکھنا, کیا یہ محبت کی نشانی ہے؟ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ کے پاس جب اسی طرح کا ہی ایک سوال آیا اور اس پہ لکھا ہوا یہ تھا, تو انہوں نے اس بات پہ تنبیہ کی. آپ جب لکھتے ہیں اللہ محمد, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محمد ہے, یہ ترکیب بھی ٹھیک نہیں. اور اگر آپ اللہ رب العزت کے برابر اس کے محبوب کو سمجھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اگر لکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پہ کیا نقش تھا؟ محمد, رسول اور سب سے اوپر اللہ. آپ کی انگوٹھی پہ جو نقش تھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی جو تھا وہ نیچے تھا. اس لیے اللہ رب العزت کے نام کے سامنے اللہ جل شأنہ, جلت قدرتہ, جلت عظمتہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے. لیکن اس کو آمنے سامنے لکھنے سے بچنا چاہیے, جیسا کہ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی تنبیہ کی ہے. ایک سوال ہے مولانا, آپ کو 10 لہجوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پڑھنے کی نعمت عطا کی ہے, ان 10 لہجوں کے بارے میں کچھ بتائیں. 10 لہجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں, انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن مجید 7 حروف پر نازل کیا گیا. یہ 7 حروف یہ وہ لہجات ہیں جن میں قرآن مجید نازل ہوا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کلھا شافن کافن, یہ سارے کے سارے حروف شافی کافی ہیں. فاقرؤوا ما تیسر منہ, جو بھی تمہیں آسان لگے اسے پڑھ لو. قرآن مجید جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو یہ عربی زبان میں تھا. آپ بھی سمجھتے ہیں پاک و ہند میں رہنے والے کہ دکن کی اردو اور ہے, حیدرآباد کی اردو اور ہے, اور لاہور کی اردو اور ہے. اسی طرح عربی زبان بولنے والوں کے لہجات بھی مختلف تھے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 حروف میں نازل کیا.
جس کو آج ہم قراءات عشرہ کا نام دیتے ہیں، جو 7 حروف قراءات عشرہ پر مشتمل ہیں. یہ قراءات جو ان حروف کا ہی حصہ ہیں جن میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ صرف اس لیے ہے کہ آسانی ہو امت کے لیے. کوئی یہ لہجہ پڑھ لے، کوئی فلاں لہجہ پڑھ لے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور انعام دیا گیا، امت کے لیے آسانی کی گئی. آج اللہ کی توفیق سے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے قراء موجود ہیں جن کو یہ لہجات اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کا موقع دیا، اور یہ قراءات انہوں نے پورے قرآن مجید کی پڑھی. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق سے نوازے. اتفاق سے یہ قراءات مدینہ یونیورسٹی میں ہم نے شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی اس وقت مدینہ مسجد نبوی میں جو امام ہیں ان سے پڑھی، اور ان سے پہلے پاکستان میں فضیلت الشیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی حفظہ اللہ تعالی سے پڑھی. تو اللہ کی توفیق سے یہ 2 مرتبہ پورے قرآن مجید کو اس طرح پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ پورا قرآن قراءات عشرہ میں پڑھا، اور اس کے بعد وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ پڑھانے کا بھی موقع ملا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کر صاحب ایک سوال ہے کہ بدعتی آدمی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اور دوسرا عورت کے لیے پردے کا حکم کیا ہے کہ عورت پردہ کس طرح کرے اور کس سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے پردے کے بارے میں فرمایا ہے، قیامت کے نزدیک صنفان من اہل النار لم ارہما بعد، 2 قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ایسی عورتیں بھی صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، جہنم میں جائیں گی جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ ان کے سروں پہ بالوں کو جمع کر کے اس طرح کا جوڑا بنایا گیا جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اوپر کو اٹھی ہوتی ہے. یہ عورتیں جنت نہیں جائیں گی. وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی. بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ جلباب پہنے جس سے سر سے پاؤں تک کوئی چیز نظر نہ آئے. بلکہ حسان ابن ثابت نے تو تعریف کیا کی ہے صحابیات کی، یخمرن اطراف البنان من التقا ویخرجن جنح اللیل معتجراتی. صحابیات رات کی تاریکی میں بھی نکلتی تو اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلتی، اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی ڈھانپ کر نکلتی، اور جب نکلتی تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، قیامت کے نزدیک مسجدوں کے دروازوں پہ لوگ اتریں گے اور ان کے ساتھ ایسی عورتیں ہوں گی کہ جنہوں نے لباس پہنا ہوگا لیکن پھر بھی عریان نظر آئیں گی. ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے؟ باپ ہے، بیٹا ہے، بھتیجا بھانجا ہے، بھائی ہے، اور ان رشتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. ان کے علاوہ، ان 14 رشتوں کے علاوہ باقی سب سے پردہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں حکم دیا؟ یہ عورت کی عفت، عصمت کی حفاظت کے لیے تعبدی حکم ہے. کسی پہ شک نہیں تھا، نہ ابو بکر پہ شک تھا، نہ عمر و عثمان و علی پہ شک تھا. یہ تعبدی حکم ہے. اس لیے عورت کو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے ساتھ اگر کل قیامت کو کوئی بہن اور بیٹی کھڑی ہونی چاہتی ہے
کہ ان کی صف میں کھڑی ہو، اس کو اس پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جا رہی ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعت، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے، صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہے تو اس کی بدعت اس کے سر پر ہے، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ آخری سوال ہے، بینک میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بینک میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال مبہم ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، وہ بینک جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یا سود کے ٹرمز استعمال کرتے ہیں، وہاں کام کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ وہاں کام کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وفی روایت اخری فہم فیہ سوا۔ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہوں پر اور کتابت کرنے والے پر، جو ڈرافٹنگ کرتا ہے، سب پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وَهُمْ فِيهِ سَوَا، وہ سب کے سب اس جرم میں برابر ہے۔ اس لیے وہ بینک جو سود کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ایسے بینک میں کام کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا بینک موجود ہے جو اسلامی طریقے سے بینک کاری کرتا ہے تو اس میں اس کی گنجائش علماء نے دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات نہ ہو جو اس کو سود کی طرف لے جائے۔ شاہدی، وٹنس کے طور پہ شامل ہونے والا بھی اگر اسی جرم میں برابر ہے، وکاتبہ، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ڈرافٹنگ کرنے والا، وہ بھی اگر اتنے ہی جرم میں برابر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ درہم ربا اشد من 36 زانیہ، 36 مرتبہ زنا کا جتنا گناہ ہے اتنا ایک درہم سود کا گناہ ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، اگر وہ جانتا ہے کہ یہ درہم ربا سود کا ہے تو وہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ گنہگار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 دروازے ہیں سود کے، الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، 72 دروازے، یہ 72 گناہ ہیں سود کے۔ ادناها اتیان الرجل امہ والعیاذ باللہ، سب سے گھٹیا گناہ سود کا یہ ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرے۔ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ آخری درخواست ہے، چاہتے ہیں کہ سورہ فتح کی آخری آیتیں محمد رسول اللہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. प्रोग्राम के इख्तिताम के मौके पर मैं अपनी जानिब से मुल्तक़ा ज़ायद बिन मोहम्मद अल आयली की कमेटी की जानिब से दायरतुश्शून अल इस्लामिया वल अमल खैरी की जानिब से और तमाम हाज़रीन की जानिब से फ़ज़ीलतुश शेख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला फ़ज़ीलतुश शेख के ज़रिए हम तमाम मुसलमानों को और सारे आलम को फ़ायदा पहुँचाए। आपको दुनिया और आखिरत में जो कुछ इल्म वो पहुँचा रहे हैं इसका अजर अता फरमाए।